حضرت بہلول خلیفہ ہارون الرشید کا رشتہ دار بھی تھا، اور جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ بن جعفر کو قید کیا تھا تو اس کے بعد حضرت بہلول جنونیت میں آ گئے تھے، اور جنونیت بھی ایسی تھی کہ نماز کے وقت مسجد میں ہوتے تھے اور باقی اوقات میں زیادہ تر قبرستان کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ بغداد میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اور ان بارشوں کے نتیجے میں جو بغداد کا قبرستان تھا اس کی قبریں بھی گرنے لگیں، یہاں تک کہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردے بھی نظر آنے لگے۔ ایک دن حضرت بہلول قبرستان گئے اور وہاں پر دیکھا تو انہیں کچھ کھوپڑیاں نظر آئیں، تو حضرت بہلول نے وہاں سے 2 کھوپڑیاں اٹھائیں اور ان کو اپنے سامنے رکھ لیا، جیسے کوئی تشخیص کرنے والا یا معائنہ کرنے والا اپنے سامنے رکھتا ہو، اور ان کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، کبھی ایک کھوپڑی کو دیکھتے اور کبھی دوسری کھوپڑی کو دیکھتے۔ اسی اثنا میں خلیفہ ہارون الرشید کا گزر اس طرف ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس طرف آئے اور آ کر حضرت بہلول کو سلام بلایا، اور سلام بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ اے بہلول، یہاں قبرستان میں ان کھوپڑیوں کو اپنے سامنے رکھ کے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت بہلول بولے کہ میں یہاں پر کچھ راز کی باتیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ راز و نیاز سیکھ رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید بولے کہ اے بہلول، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ کھوپڑیاں کس کی ہیں؟ حضرت بہلول بولے کہ یہ جو میرے سامنے کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، یہ اے ہارون الرشید تیرے باپ کی ہے۔ تو ہارون الرشید بولے کہ اچھا، اور یہ جو دوسری کھوپڑی ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت بہلول بولے کہ اے ہارون، یہ والی کھوپڑی میرے باپ کی ہے۔ اب خلیفہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس نے حضرت بہلول سے پوچھا کہ اے بہلول، تجھے کیسے پتا کہ یہ کھوپڑی میرے باپ کی ہے اور وہ تیرے باپ کی ہے؟ حضرت بہلول بولے کہ دیکھو اے ہارون، جب ان کھوپڑیوں میں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی کھوپڑی تیرے باپ کی ہے اور کون سی کھوپڑی میرے باپ کی ہے، تو دنیا میں یہ جو میں اور تو یہ چل رہا ہے تو یہ کس لیے ہے؟ جبکہ اصلیت جو ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کون، تو پھر کیا بادشاہ، کیا فقیر؟ اے ہارون، یہی بات تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور حضرت بہلول کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا کہ اے ہارون، آپ اکثر باتوں ہی باتوں میں بہت زیادہ کام کی باتیں کر جاتے ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی اچھی سی نصیحت کر دیجئے۔ تو حضرت بہلول فوراً بولے کہ اے ہارون، صرف ایک کام کر لے اور وہی تیری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اور پرائے کے درمیان ہمیشہ انصاف کیا کر، اپنی حکومت کو انصاف پر قائم رکھ۔ اگر اللہ نے تجھے حکومت دی ہی ہے تو اس میں
किसी पर जुल्म और जबर ना कर और गरीब रियाया का ख्याल रखा कर, तो यही तेरे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर है। हारून रशीद ने हज़रत बहलूल के साथ ऐश पर कायम रहने का वादा किया, मगर जब वो वहाँ से चला गया तो अपने महल में पहुँचते ही इस वादे को भूल गया। हज़रत बहलूल वहाँ से उठे और अपनी आरामगाह की तरफ वापस चले आए। नाज़रीन, याद रखें कि बहलूल तारीख़ में मशहूर ही बहलूल दाना आले नबी का दीवाना के नाम से है।